انسان کو بسا اوقات دباؤ محسوس ہوتا ہے یا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی گلا دبا رہا ہے، اور بسا اوقات اس کو ایسا خواب آتا ہے اور خواب میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور خود کو بے بس دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو محسوس ہوتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو کس نے دبایا ہوا ہے یا اس کا گلا دبایا ہوا ہے، یا کبھی انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں سے ہلا کر، پاؤں کو پکڑ کر کسی نے اس کو اٹھا دیا ہو، جگا دیا ہو۔ بالکل۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا یہ کوئی جسمانی بیماری ہے یا روحانی بیماری ہے؟ یہ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی۔ بالکل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سونے کے اذکار بتائے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ جب بستر پر جانا ہے تو بستر کو پہلے جھاڑنا ہے، صاف کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس پر لیٹنا ہے۔ تو پھر اس کے اذکار بتائے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب تم سونے کے لیے جاؤ باوضو ہو کر سو، آیت الکرسی پڑھو، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھو، اس سے کیا ہوگا کہ تم رات بھر کے لیے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے اذکار بتائے ہیں، ان میں ایک فرق میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ آپ دیکھیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح و شام کے اذکار بتائے ہیں وہ صرف پڑھنے کے لیے بتائے ہیں، لیکن جو رات کے اذکار ہیں، جو رات کو پڑھائی بتائی ہے، اس میں یہ فرق بتایا ہے کہ جب آپ نے پڑھنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فلق اور ناس 3 مرتبہ پڑھتے اور ہر مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونکتے اور ہاتھ اپنے بدن مبارک پر پھیرتے۔ یہ ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ فرق دیکھیں کہ جو صبح شام کے اذکار ہیں ان میں ہاتھ پھیرنے کا ذکر نہیں ملتا، لیکن جو رات کو سونے کے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے اپنے ہاتھوں پر پھونک کے یا اپنے ہاتھ بدن پر پھیرتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رات کی پڑھائی، رات کا مسئلہ جو ہے وہ اہم ہے۔ رات کو کوئی ایسا مسئلہ ہے جس سے حفاظت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دن سے زیادہ پڑھائی، زیادہ محنت بتائی ہے۔ تو اس لیے ہم جانیں گے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ اصل میں شیاطین جو ہوتے ہیں، جب انسان سو جاتا ہے تو شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے۔ وہ کبھی کسی طرح، کبھی کسی طرح۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان انسان کے رات کو جب آتا ہے انسان کی گدی میں 3 گرے لگا دیتا ہے، گردن کے پیچھے، سر کے پیچھے جو ہے وہ 3 گرے لگا دیتا ہے، اور گرے وہ صبح تک نہیں کھلتی جب تک انسان صبح اٹھتا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اس کی گریں کھل جاتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان رات کو انسان کے پاس، ہر انسان کے پاس آتا ہے۔ اب انسان کو ڈسٹرب کرتا ہے کس طریقے سے؟ کبھی وہ دیکھتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر اس نے اذکار وغیرہ نہیں کیے، وہ حفاظت میں نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، تو وہ اس پر حملہ کرتا ہے۔ کبھی اس کو پاؤں سے پکڑ کر اس کا پاؤں ہلاتا ہے اور انسان ڈر کے اٹھ جاتا ہے اور اس کو جھٹکا لگتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے کسی نے اٹھایا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے تو کسی نے نہیں اٹھایا ہوتا۔ کبھی اس کو بوجھ محسوس کرتا ہے، وہ بوجھ محسوس کرتا ہے سینے پر، کبھی وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو کسی نے گلا دبایا ہے، یہ گلا دبا رہا ہے، اور کچھ دیر کے لیے عموماً ایسے ہوتا ہے۔ یہ جادو اور جنات کے مریضوں میں ایسی کنڈیشن بنتی ہے۔ اچھا، ایسی ایسی کنڈیشن جادو اور جنات کے مریضوں میں جن پر اثرات ہوں، یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس بندے پر اثرات یا جادو یا جنات کے مسائل میں سے کوئی بھی ایسا مسئلہ ضرور ہے جس کو یہ کنڈیشن ہو رہی ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ شیطان اس پر حملہ کرتا ہے اور اس کو گلے سے دبوچ لیتا ہے یا اس کے اوپر وزن ڈال دیتا ہے، تو انسان کو بسا اوقات پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے، جیسے وہ محسوس بھی کر رہا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں، میں سویا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اس سے بولا نہیں جا رہا، بے بس ہوتا ہے۔ بے بس، خواب میں بے بس محسوس کرنا یا جاگتے ہوئے اس ٹائم جب وہ لیٹا ہوا ہے وہ اپنے اوپر بوجھ محسوس کر رہا ہے، بے بس محسوس کر رہا ہے، تو یہ جادو یا جنات کے مریض کی علامت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً اس بندے کو، جس بندے میں یہ کنڈیشن پائی جاتی ہے، اس کو سوتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا پاؤں ہلا کر اس کو اٹھا رہا ہے، جگا رہا ہے، یا اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا گلا دبا رہا ہے سوتے ہوئے، یا اس کو کوئی محسوس ہوتا ہے اس پر دباؤ ڈال رہا ہے، یا وہ ڈرتا ہے خواب میں، تو یہ جو کنڈیشن ہے یہ جادو جنات کے مریض سے ہے، مریض کی علامات میں سے ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
ہمیں بتایا ہے اس کا طریقہ، اس کا علاج۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے اذکار زیادہ بتائے ہیں اور اس لیے بتایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اپنے سورہ فلق ناس پڑھو اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کرو اور اس کو اپنے سارے بدن پر پھیرو۔ وہ جو بندہ پھیرتا ہے، ہاتھ پھیرتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ رات بھر کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ محفوظ ہو جاتا ہے تو نہ تو کوئی اس کو جن شیطان اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی جادو اثر کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی بندے کو، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اگر کسی بندے کو ایسا مسئلہ ہو تو وہ یہ سوتے وقت کے اذکار کرے۔ آیت الکرسی پہلی چیز، باوضو ہو کے سوئے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے 1 مرتبہ، اس کے بعد سورہ فلق اور ناس 3 مرتبہ پڑھے، اور ہر بار پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے یا اپنے بدن پر سارے ہاتھ پھیرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا، اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اب ہوتا یہ ہے بسا اوقات اکثر لوگ، کیونکہ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، ہم ویڈیوز میں کوشش کرتے ہیں کہ ہر بندے کا سوال کور ہو جائے، زیادہ سے زیادہ کور کیا جائے، زیادہ سے زیادہ ہر بندے کا سوال کور ہو جائے تاکہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ کیا تھا، ہم نے تو یہ اذکار کیے تھے، پھر ہمیں مسئلہ کیوں بنا، پھر ہمیں دباؤ کیوں پڑا، تو پھر ہمیں ڈراؤنے خواب کیوں آئے، ہم خواب میں ڈرے کیوں، سوتے ہوئے ڈرے کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بسا اوقات ہوتا ایسے ہے کہ انسان پر پہلے سے جادو ہوتا ہے۔ اچھا، ایک انسان پر پہلے سے جادو ہے، جادو کا شر اس کے جسم کے اندر ہے، یا جنات کا شر اس کے جسم کے اندر ہے۔ اب وہ پڑھائی کرتا ہے حفاظتی، اس کا علاج نہیں کر رہا، اس کا علاج نہیں کر رہا، اب وہ حفاظتی پڑھائی کر رہا ہے، اور حفاظتی پڑھائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی حفاظت کرے، اللہ تعالی کی طرف سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے آنے والے معاملات سے، بالکل، کو جو دوبارہ یعنی کہ ہونے۔ تو اس لیے اگر ایسی صورتحال ہے تو وہ بندہ کیا کرے، وہ میں پڑھائی بتا رہا ہوں یہ شروع کر دے۔ اللہ کے فضل سے اللہ تعالی یہ معاملہ جو اس کو بن رہا ہے یہ بہت جلد بہتر کر دیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، سورۃ صافات کی پہلی 10 آیات 10 آیات کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ سورۃ فلق اور ناس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ جو میں نے آیات بتائی ہیں ان آیات کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اس کو پانی پر اور زیتون کے تیل پر دم کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، صبح شام یہ 2 ٹائم پڑھنا ہے، 2 ٹائم پانی اور تیل پر دم کرنا ہے، اور سونے سے پہلے زیتون کا جو آئل ہے اس کو ہاتھوں پر، پاؤں پر، ناخنوں پر لگائیں، ہاتھوں پر، پاؤں پر، سر پر بھی لگا سکتا ہے، پیٹ پر بھی لگا سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے فضل سے اس کا جہاں جس جگہ پر اس کا جادو کا اثر ہوگا وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب جب بندے پر جادو جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا تو اللہ کے فضل سے اس کو اس طرح کی کنڈیشن جو بنتی ہے، اس کو جادو یعنی کہ اس طرح کی کنڈیشن بنتی ہے کہ اس کو جو ہے ڈر لگتا ہے، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، خود کو بے بس دیکھتا ہے، یا اس طرح کی بہت ساری صورتحال جو بھی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ جب یہ کنڈیشنز ختم ہوں گی تو انسان انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا۔ جو میں نے پڑھائی بتائی ہے وہ میں دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ اس بندے کے لیے ہے جس پر جادو ہے، ٹھیک ہے، جس کو جادو کی وجہ سے اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ پہلی پڑھائی جو بتائی ہے وہ حفاظتی ہے، وہ حفاظتی ہے۔ دوسری پڑھائی اس بندے کے لیے جو حفاظتی پڑھائی تو کرتا ہے لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ محفوظ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ میں محفوظ نہیں ہوں۔ اس کے لیے ہے دوسری پڑھائی، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورہ صافات کی پہلی 10 آیات 7 مرتبہ، اور سورہ فلق اور ناس 7 مرتبہ۔ یہ صبح شام پانی اور تیل پر دم کرنا ہے، پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کی حفاظت بھی ہوگی اور دوبارہ وہ محفوظ ہو جائے گا۔